اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین السلام علیکم یا عباس ابن امیر المومنین یا باب الحوائج یا باب مراد یا باب حسین سقائے سکینہ کمر بن ہاشم علمدار لشکر حسینی سپہ سالار لشکر حسینی زیغ میں تیار ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام بارگاہ کمر بنی ہاشم میں بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم مومنین مومنات, you're watching Anamin Aruj Naqvi official and today it's going to be the celebration of the ولادت بسعادت of حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام. یہ رات شب قدر سے کم رات نہیں ہے, 4 شعبان کی رات ہم سب وٹنس کر رہے ہیں, اور ابھی میں عروج بیک میلاد سے بالکل فری ہو کر آئے ہیں. ذکر میں تمام وقت گزرا, وہ زندگی کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جو آپ درود میں اور زیارت کی تلاوت میں اور ذکر محمد و آل محمد میں گزارے. اور امید کرتے ہیں آپ سب نے 3 شعبان کا روز سید الشہداء کے اور غازی عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل سن کر ہی گزارا ہوگا. تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ میلاد سے واپس آ رہے تھے, دین وی بوتھ ور ڈسکسنگ, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے 3 شعبان کے فضائل شیئر کیے ہیں ویورز سے, اور ہم کمر بنی ہاشم کے 4 شعبان کی اتنی عظیم ولادت کے ہم فضائل شیئر نہ کریں, یہ ناممکن ہے. تو ہم جتنی بھی دیر سے آپ کو یہ پروگرام پہنچتا, آئی ہوپ کہ آپ کو آج شب میں ہی یہ مل جائے گا. تو 4 شعبان کی شب میں ملتا ہے یا فجر 4 شعبان میں ملتا ہے. آج کا یہ میلاد ہمارے مولا و آقا کمر بنی ہاشم کے نام, وہ جو کہ ہر شخص کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, وہ جو کہ غیر مسلموں تک کی امداد کرتے ہیں, وہ جو کہ بارگاہ عزی میں بہترین وسیلہ ہے, کہ جن کا بہترین ورد ہے یا کاشف الکرب انوجل حسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج بالفضل ادرکنی ادرکنی ادرکنی. جب کبھی بھی کسی نے حضرت عباس علمدار کو پکارا ہے تو ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کس فکر سے, وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس قوم و قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اس کا فرزند امیر المومنین پہ یہ بھروسہ, یہ عقیدہ, یہ اس کا ایمان پروردگار کے بارگاہ میں اس کی دعا کو مستجاب کروا دیتا ہے. جب بھی کبھی پوچھا گیا ہم سے کہاں ہے عباس, جب بھی کبھی پوچھا گیا ہم سے کہاں ہے عباس, ہاتھ دل پر رکھ کے بولے ہم کہ یہاں ہیں عباس. اور روضہ حضرت عباس, ہم کربلا کے نزدیک ہوں یا کربلا سے دور ہوں, جو ہمارے مومنین دیکھ رہے ہیں جو کربلا سے ابھی بالکل فریشلی واپس آئے ہیں, وہ جانتے ہوں گے کہ ہم روضہ ابو الفضل عباس علمدار کو دل میں رکھتے ہیں, یہاں رکھتے ہیں. ہم حرم سید الشہداء کو اپنے دل میں یہاں رکھتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کبھی بھی ان حرموں سے دور نہیں پاتے. تو آج فضائل کمر بنی ہاشم ہوں گے, کیسے باب الحوائج سے توسل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ میں عروج جب بھی آپ کے لیے کچھ فضائل کا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, اتنی عظیم مرتبہ معصومین کے حوالے سے جب کرتے ہیں اور اہل بیت کے حوالے سے جب کرتے ہیں, تو ہدیتاً آپ کو اعمال ہم ضرور بتاتے ہیں, معجزات ان کے ضرور آپ سے شیئر کرتے ہیں, جو کہ ہسٹری میں دنیا میں انہوں نے معجزات دکھائے ہیں, جس سے آپ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ذکر عباس کا آیا ہے فضا وجد میں ہے, اور 4 شعبان ہے, ذکر حضرت عباس ہے. ذکر عباس علمدار کا آیا ہے فضا وجد میں ہے, جھومتی ہے جو شجاعت تو وفا وجد میں ہے, جذبہ نصرت شاہ شہداء وجد میں ہے, جذبہ نصرت شاہ شہداء وجد میں ہے. کی تھی حیدر نے جو ایک دن وہ دعا وجد میں ہے, کی تھی حیدر نے جو ایک دن وہ دعا وجد میں ہے. مرحبا کہتی ہے محبوب خدا کی آواز, کیا ہے دعائے زہرا سکون زینب حسین کا اعتبار غازی اور تمنائے رسول خدا غازی عباس کے. مرحبا کہتی ہے محبوب خدا کی آواز, مرحبا کہتی ہے محبوب خدا کی آواز, آتی ہے عرش سے بھی صلی علی کی آواز. کہ آج ولادت بسعادت ہے علی مرتضیٰ کے گھر میں, جناب سیدہ کے گھر میں, جناب ام البنین کے گھر میں. حسنین کے لیے وہ بھائی آ رہے ہیں جو کربلا کے لیے خود اللہ نے زمین پر اتارے ہیں, اور ایسے اتارے ہیں کہ جس طرح سے سورج کا اور چاند کا رشتہ ہوتا ہے, اسی طرح میرے مولا عباس علمدار نے سید الشہداء کی اطاعت کی ہے. عروج کیا آپ مولا کی شان میں ویورز سے شیئر کرنا چاہیں گی آج؟ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آج مبارکباد پیش کریں گے سب کے سادات کے, اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جد امجد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کریں گے. اس کے بعد مولا میرے کائنات امام علی علیہ السلام کو جناب سیدہ زہرا کی دعا ہیں,
مولا عباس. تو اب بیوی کو خاص طور پہ تہنیت پیش کریں گے, پھر جناب ام البنین کو کریں گے, پنجتن پاک کو, 12 امام شہادہ مسلمین کا تمام اہل بیت اطہار کو, بالخصوص شہزادی زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو, مولا عباس علمدار کی ان کے بھائی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور انم نے مجھ سے پہلے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی ولادت ہوتی ہے, کسی معصوم کا ذکر ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں, تو کچھ اعمال ہم آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں. تو ہم خود بھی چونکہ جشن سے منا کر, جشن ہم نے تو منایا ہے, اور انشاءاللہ رات میں بھی ہم منقبت یا کچھ نہ کچھ سنیں گے, جشن منائیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ جشن منا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ میلاد منا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک اور میلاد ہونے جا رہا ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور اپنی خوشی, اپنی جو ہمارے دل میں جو اس ٹائم 4 شعبان کی شب کی خوشی ہے اور 3 شعبان کا دن ختم ہو رہا ہے, وہ جذبات ہم لے کر آئے ہیں اپنے تمام ان مومنین بہن بھائیوں کے لیے کہ جو سیم محسوس کر رہے ہیں, جن کو سیم ایکسائٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ وہ مقام اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور یہ وہ نعمت خدا بندی ہے کہ جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہے کہ ایک طرف عباس ہیں, ایک طرف شبیر ہیں, ان کے در سے مانگیے یا ان کے در سے مانگیے, دونوں ہی صاحب توقیر ہیں, درمیان 2 رحمتوں کے صاحب توقیر ہیں, ایک طرف عباس ہیں اور ایک طرف شبیر ہیں. ایسا محسوس کرتا ہے زائر جب بین الحرمین میں کھڑا ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو آج کی شب, ہمیں جو عیدی چاہیے, کیا عیدی چاہیے آج ہمیں؟ عیدی چاہیے مولا عباس سے کہ مولا زندگی میں ہر سال کربلا آنے والوں کی جو فہرست آپ بنا رہے اس میں ہم سب کے نام لکھ لیجئے, ہمارے والدین کے, ہمارے بہن بھائیوں کے, ہمارے نام, اور ہمارے ان دوستوں کے جو ابھی تک نہیں جا سکے آپ سب کے نام. تو آج مولا عباس سے اپنے عیدی مانگنی ہے, ہر حاجت کے لیے خاص اپنے استجابت اور وہ مقام رکھتے کہ پروردگار ان کی حاجت کو مستجاب فرمائے. بے شک میں نے کل ذکر کیا تھا کہ 3 شعبان, اب 3 اور 4 شعبان دونوں ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ سید الشہداء کا صدقہ طلب کیجیے. آج آپ باب الحوائج کا عباس علمدار کا صدقہ, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, کائنات کی شہزادی ہیں, کائنات کی ملکہ ہیں, تمام عورتوں کی سردار ہیں, ان سے ان کے بیٹے عباس کا جو ہے وہ صدقہ طلب کیجیے. جی, تو ہمارے تمام مومنین جو کہ ہمیشہ ہر مشکل کا حل پوچھتے ہیں, ہم اور آپ سب زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کرتے ہیں, بہت سی پرابلمس ہمیں ایسی درپیش ہوتی ہیں کہ ہم انہیں اوائڈ کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ حل نہیں جانتے, لیکن چاہے وہ مشکل آنکھوں کے سامنے ہو, چاہے وہ مشکل پس پردہ ہو, چاہے وہ مشکل ہمارے اختیار میں ہے, چاہے وہ مشکل ہمارے اختیار کے باہر ہے, وہ قابل بیان ہے یا ناقابل بیان ہے, کیونکہ وہ ہستی ابوالفضل عباس علمدار ہمیشہ مومن کی آبرو رکھتے ہیں. میری آج یہی گزارش ہے مولا سے, مولا ہم سب کی آبرو رکھ لیجئے, ہماری دعاؤں کی آبرو رکھ لیجئے. آپ سب کے لیے عمل تعلیم کرنے جا رہے ہیں, بہت مختصر سا عمل, اور جو کہ ڈیورنگ دا پروگرام ہم اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب کبھی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں, کوئی حاجت ہے نہیں پوری ہو رہی, رکاوٹ آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی زندگی میں کبھی پوری ہوگی, تب بھی وہ ناممکن ہے, تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ درود پڑھیے اور یا عباس علیہ السلام یا عباس علیہ السلام کا ورد کیجیے. آپ کتنی مرتبہ کرنا ہے آپ کو یہ؟ آیت اللہ شیخ مہدی فرماتے تھے کہ جس کا کوئی بھی اس کی حاجت ہو, کوئی اس کی مشکل ہو, اسے حل کروانی ہے, تو وہ نام عباس علیہ السلام سے توسل کرے اور اس کی اس وقت تک تکرار کرے جب تک حاجت پوری نہ ہو جائے اور وہ مشکل حل نہ ہو جائے. وہ جاب کے حوالے سے ہے, وہ آپ کے گھر کے حوالے سے ہے, وہ دشمنوں کے حوالے سے ہے, وہ آپ کے ملک کی فلاح کے لیے ہے, وہ آپ کے زندگی کے یا آخرت کے مسائل کے حوالے سے, بیماروں کی شفا کے لیے ہے, بچوں کے نصیب کے لیے, یا اپنے بھائیوں کے روزگار کے لیے, کسی کے لیے بھی. تو کیا حاجت ہے آپ کی, بالکل فکر نہ کریں, وہ بڑی حاجت ہے یا بہت چھوٹی سی حاجت ہے, اشک بہائیں تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کٹے شانوں کا واسطہ مولا کا دے کر آپ مانگے. آج مولا حسین سے مانگے, اپنے عباس کا واسطہ مولا عطا کیجئے. دعاؤں کی استجابت آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 133 ٹائمز, 133 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ نے 133 مرتبہ درود کیا, باوضو آپ ہوں گے, کاؤنٹ آپ اس کا ٹھیک رکھیں گے, 133 ٹائمز, 133 مرتبہ شروع میں آپ نے درود پڑھا,
دین اب 133 مرتبہ ہی اگین پڑھیں گے یا عباس علیہ السلام، یا عباس علیہ السلام، یا عباس علیہ السلام. اور اس وقت میں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے، بالکل مولا عباس علیہ السلام کی جانب، کربلا کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، حضرت عباس کے مصائب کی جانب. وہ خیمہ نہ جا سکے اس لمحے کی جانب متوجہ ہونا ہے. وہ باب الہوائے جائیں گے، مرتبہ ان کا ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے متوجہ ہونا ہے. اور یا عباس علیہ السلام جب آپ 133 مرتبہ کر چکے ہیں، آخر میں پھر آپ کو 133 مرتبہ ہی درود تلاوت کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. انشاءاللہ تعالی یہ مجرب اعمال ہے، مجرب اعمال تجربہ کیے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عباس علیہ السلام جو کہ اب ہمیشہ محبان محمد و آل محمد کی آبرو رکھتے ہیں، وہ آپ کی دعا کو رد ہونے دیں. تو یہ پہلا عمل ہماری طرف سے ہدیتاً آج 4 شعبان کی شب میں قبول فرمائیے. جی عروج. اور 3 شعبان کی جو ہے رات، یعنی کہ 4 شعبان کی شب جو ہے وہ لگ چکی ہوگی. آپ ایک اور عمل بھی کر سکتے ہیں، یہ مشکلات و پریشانیوں کے لیے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے. یہاں پر یہ جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں یہ ثواب کی نیت سے ہے کہ آپ کس گناہ کس مقام تک جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے 3 شعبان کی جو ہے 3 شعبان کی شب میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. اور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 2 رکعت نماز بجا لائی جائے، جس میں پہلی رکعت میں جو ہے دونوں رکعت ایک ہی جیسی پڑھی جائیں گی. الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھیں گے، اور دونوں رکعت سیم ہی رہیں گی. اس کے بعد ہوگا کیا، ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ پروردگار عالم قیامت تک جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. یعنی کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اس نماز کو ادا کرنے کے بعد، اور جہنم کے 7 دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس پاک ماہ شعبان کی، رجب کا مہینہ بہت خوبصورت اور برکتوں والا مہینہ، اور شعبان خود جو ہے ختم مرتبت کا مہینہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. تو آپ جناب زہرا کے گھرانے سے، جناب ختم مرسلین جناب رسول خدا سے جو کچھ ان کی اولاد سے، ان کے اولاد کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے طلب کریں گے، تو ہمارا نہیں خیال اور آپ کا بھی نہیں خیال کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ یا آپ کی جھولی کو خالی کر کے بھیجیں گے. انشاءاللہ ہر دلی مراد وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت دعاؤں سے مانگی گئی ہستی ہے. خود امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے تہجد میں مانگا حضرت عباس علیہ السلام کے لیے. بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عروج. عباس علیہ السلام ان ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کو وہ تہجد میں مانگے کہ جو کل کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا ہے. وہ علی علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں، سلونی سلونی قبل استفقدونی. وہ علی علیہ السلام جو ہر حاجت روا کی حاجت روائی کرتے ہیں. کیا علی علیہ السلام نے بھی کبھی کچھ مانگا ہے؟ کبھی دنیا گواہ ہے، کائنات گواہ ہے کہ مولا کل نے خود کبھی کچھ نہیں مانگا. مانگا تو تاریخ میں فقط ایک فرزند مانگا اپنے حسین کی نصرت کے لیے کہ 4 شعبان المعظم بمطابق 26 ہجری 18 مئی 647 عیسوی تھی. حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام 26 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ امام علی علیہ السلام کے 5ویں اور جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ کے بڑے فرزند ہیں. آپ دراز قد اور صورت کے اعتبار سے نہایت خوبصورت اور وجیح تھے کہ کہا جاتا ہے نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ کہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو. سبحان اللہ. نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ کہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو، جہاں پہ قاسم و اکبر و سجاد جیسے تھے، جہاں پہ قاسم و اکبر و سجاد جیسے تھے وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو. با وفا با وفا یا عباس یا عباس کہ میرے مولا کے اوصاف میں سے ایک لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرنا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کی بھی حاجت روائی کرتے تھے. آپ کا ایک لقب قمر بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم جو کہ تمام کے تمام اس قدر حسین ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں کہ انہیں پردوں میں رکھ رکھ کے پالا گیا. وہاں پر بھی جہاں ہر ایک کا حسن نمایاں ہے، ایک فرزند امیر المومنین کا ایسا بھی ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا سب کے سب خوبصورت ہیں، سب کے سب حسین ہیں، لیکن ایک قمر بنی ہاشم ہے. اس بنی ہاشم میں بھی ایک
چاند ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے پہلے 14 سال اپنے والد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں گزارے اور باقی 20 سال بھائیوں کے سائے میں رہے۔ کیا عظیم فضائل ہے ان پاکیزہ ہستی کے کہ آپ نے امام علی علیہ السلام ان کی دعا سے اب اس دنیا میں آئے، ان کے زیر سایہ تربیت پائی۔ پھر وقت کے 2 اور امام مولا حسن و حسین علیہ السلام امام وقت ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اور حضرت عباس علیہ السلام کو اس طرح سے علم بھرایا تھا۔ کس نے علم بھرایا تھا؟ باب العلم نے علم بھرایا تھا۔ ایسے علم بھرایا تھا جیسے کہ پرندے کو اس کو دانہ بھرایا جاتا ہے، پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، ویسے حضرت عباس کو مولا حیدر نے علم بھرایا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام اتنے فقیہ تھے کہ آپ ان کی مثال نہیں دے سکتے۔ باوفا ہونا، ان کا فقیہ ہونا، ان کا صاحب علم ہونا، ان کا شجاع ہونا، ان کا حسین ہونا، ان کا دراز قد ہونا کہ زمانے میں ابد سے ازل تک کبھی کوئی مثال نہ ملے گی، نہ کوئی حضرت عباس جیسا تھا، نہ کبھی ہوگا۔ آپ خود مکمل شبیہ امیر المومنین علیہ السلام تھے اور آپ کا تمام تر رتبہ اور مقام اس میں ایک نمایاں پہلو ہے کہ پروردگار نے آپ کو باب الحوائج بنایا۔ اب مومنوں کی حاجت روائی کریں، اس کی گارنٹی خود خدا نے لی ہے کہ عباس علمدار قیامت تک کوئی آپ سے متوسل ہوگا، ہم اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ اور یہ مقام و مرتبہ کیسے آیا کہ آپ نے اطاعت پروردگار کی ہے۔ آپ کی زیارت کے الفاظ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہے، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، سلام ہو آپ پر آپ رسول خدا کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ اپنے وقت کے امام کے فرما بردار ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے امام کی فرما برداری کرنا، ان کے تابع رہنا ان کا سبب کمال ہے کہ اللہ نے اتنا کمال عطا کیا کیونکہ آپ نے اللہ کی، اہل بیت کی، پیغمبر خدا کی اور حسنین کی اطاعت کی، اور پروردگار نے آپ کو بلند و بالا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اور یہاں پر مولا عباس علمدار اس کی شان میں کہنا چاہوں گی کہ اوج نشان سید ابرار دیکھیے، اوج نشان سید علم کو دیکھیے، اوج نشان سید ابرار دیکھیے، طوبیٰ نہا ہے اور یہ نمودار دیکھیے، طوبیٰ نہا ہے اور یہ نمودار دیکھیے، اوج نشان سید ابرار دیکھیے، طوبیٰ نہا ہے اور یہ نمودار دیکھیے، آنکھیں ہیں جب تلک اسے ہر بار دیکھیے، آنکھیں ہیں جب تلک اسے ہر بار دیکھیے، قدرت ہے اس کی شان علمدار دیکھیے، قدرت ہے اس کی شان علمدار دیکھیے، غربت میں نصرت شہ گردوں سر پر کو بھیجا ہے کبریا نے جناب امیر کو، کہ ایک علی اور آ گیا شیر خدا کے بعد، کہ ہم ابھی ذکر ہی کر رہے تھے کہ مولا حیدر میں اوصاف امام علی علیہ السلام کے ہیں۔ جس چاند سے معلوم ہوئے حمل کے آثار، اعجاز و کرامات کے کھلنے لگے اسرار، ماں راتوں کو سوتی تھی یہ تھے بطن میں بیدار، ولادت حضرت عباس علمدار۔ ماں راتوں کو سوتی تھی یہ تھے بطن میں بیدار، پچھلے سے جگاتے تھے پے طاعت غفار، یہ عشق کس طفل شکم کو ہے کسی کا، یہ عشق کس طفل شکم کو ہے کسی کا، ہر وقت لیا نام حسین ابن علی کا، کہ اپنی ماں کے شکم میں بھی جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ کے ہمارے بی بی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کے حضرت عباس سے جو مقام و مرتبہ پایا ہے، اگر ماں جناب ام البنین جیسی ہوں تو فرزند یقیناً حضرت عباس علمدار جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ جناب ام البنین نے وفا کی مثال قائم کر دی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جب تہجد میں مولا امیر المومنین نے مانگا، مولا مشکل کشائے دو جہاں نے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک بہادر، ایک شجاع خاندان میں رشتہ دیکھیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی نہیں جانتے تھے کہ کیا وہ قبیلہ کہاں ہوگا، وہ شجاع خاندان کہاں ہوگا، اس کے پیچھے کیا راضی الہی ہے؟ نہیں، علی سب جانتے تھے، لیکن تمام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یہ تمام تیاری ہے عباس علمدار کے آنے کی، کہ عقیل خود بتائیں جب اس قبیلے کو اپروچ کریں، وہاں جائیں تو معلوم ہو دنیا کو کہ کس مقصد سے اور
کیوں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے, کیا ان کا مقام اور اس قبیلے کی کیا معرفت اہل بیت ہے کہ جب جناب عقیل جناب ام البنین کے گھر پہنچے تو عرب میں رواج ہے کہ 3 دن مہمان کیا جائے, اور 3 دن مہمان کیے گئے. 3 دن کے بعد جناب ام البنین کے بابا نے ان سے پوچھا اور ان کا تعارف جب مانگا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ اب تعارف حضرت ابو طالب علیہ السلام کرا دیا تو یہاں سے سوچیے کہ کیا مقام تھا عرب میں. شیخ بطحہ ہیں, سید بطحہ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام, ان کی سچائی, ان کی امانت, ان کا کردار, ان کا جذبہ توحید اس قدر بلند تھا کہ ان کا نام ہی کافی تھا کسی قبیلے میں لیا جانے کے لیے. یہاں کہ حضرت ابو طالب کا نام لے لیا اور جناب ام البنین کے بابا حیران تھے, مزید تکریم اور عزت کرنے لگے جناب عقیل کی, اور پھر کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے, بھائی کی خواستگاری کے لیے حاصل ہوں, ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں. اور اب بھی کیا ہی کہنا تھا کہ نام علی عرب و عجم میں کیا مولا کے فضائل کی دھوم تھی, لیکن جب کہا کہ علی علیہ السلام کے لیے تو یہ بھاگتے ہوئے اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ جانتے ہیں فاطمہ کے لیے کس کا رشتہ ہے؟ اور عروج ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ام البنین کا نام فاطمہ تھا, اور خود امیر المومنین نے بعد میں اس نام کو ام البنین کا, اور جناب ام البنین نے بھی اپنے نام کو ام البنین پسند کیا اور کہا کہ فاطمہ فقط فاطمہ زہرا ہیں اور میں ان کی کنیز ہوں اور میں کبھی اپنے آپ کو فاطمہ نہیں کہلوا سکتی. ان کا نام فاطمہ ہی تھا. اب جب کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا رشتہ ہے, خود جناب زہرا جناب ام البنین کے خواب میں آئیں اور کہا کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ اس رشتے کے لیے, اور بی بی نے خود اپنی ماں سے اس رشتے سے پہلے اس خواب کے بارے میں, اس بشارت کے بارے میں بیان کیا کہ خواب میں ایک پاکیزہ بی بی آئیں اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدہ نے جس غازی کے کرتے سیے تھے آج ہم ان کا جشن, ان کا میلاد منا رہے ہیں. اور جناب ام البنین جب چوکھٹے ترے سیدہ پر آئی ہیں, آپ نے اپنی پیشانی کو چوکھٹ پر رکھ دیا اور کہا کہ میں کنیز در اہل بیت ہوں, اور حسنین سے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر کی کنیز سمجھیے, اور ماں فقط آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہیں اور میں فقط اس گھر کی کنیز, اور میں اس مسند پہ نہ بیٹھوں گی کہ جس مسند پہ جناب سیدہ بیٹھی. اور پھر وہ دن تھا, اس کے بعد عاشور کا دن تھا, لیکن ہم سلام پیش کرتے جناب ام البنین کی تربیت کو, ان کی وفا کو, اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کے جذبہ کو, امامت کے لیے ان کے اور محبت, ان کے بھائی کے لیے ان کی محبت کہ ہمیشہ تابع رہے, ہمیشہ فرما بردار رہے, کہ سورج کی قسم جب وہ چاند کے پیچھے پیچھے آئے. اسی طرح اطاعت کی مولا غازی نے, میر انیس نے اپنے مرثیے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ جب مولا عباس علمدار علیہ السلام جنگ میں آئے, عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علم بردار. 4 اولو العزم ہیں جو کہ علم بردار ہوئے ہیں, عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علم بردار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار, عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے مرتبہ, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے مرتبہ. کیا دست بدست اس کو یہ ہاتھ آیا ہے مرتبہ, یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کون سا علم حضرت عباس نے اٹھایا ہے؟ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. علم کی ہسٹری ہے کہ جو علم حضرت عباس سے علمدار ہے, ہر کسی کے گھر پہ جو علم نصب ہیں جن کو آج پرچم کشائی بھی ہوئی ہوگی, اور ہر بار محرم میں بھی آپ دیکھتے کہ اور علم سے آپ دیکھتے دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ, یہ علم نشانی حضرت عباس سے علمدار ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر, کہ یہ خاتمہ ہے. اور علم بردار لشکر سپہ سالار لشکر حسینی, سکائے سکینہ زیغ میں ابرار, یہ سید سردار حضرت عباس علمدار ہی کا مقام ہے کہ وہی اس علم کو بلند رکھیں اور یہی اس علم کو اٹھائے رکھیں. انہی کے فضائل ہیں کہ جو علم سے منسوب ہیں. تو یہ 4 شعبان کے واقعات ہیں کہ بہت خوبصورت ولادت کا سما ہے. بی بی نے کہا مولا جو مولود میرے ہاتھوں میں ہے یہ آنکھیں نہیں کھولتا, نہ جانے کن کی زیارت کا طالب ہے کہ کب آنکھیں کھولے گا. تو جب گود حسین ابن علی علیہ السلام کی گرمی پائی, جب شہنشاہ
کربلا کی گود شہنشاہ وفا نے پائی تو عباس علمدار نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے بھیا کو دیکھا، اور اس دن سے وہ محبت ان کے سینے میں ایسی ہے کہ آج بھی 3 اور 4 شعبان ساتھ ساتھ ہیں، آج بھی ذکر سید الشہداء، ذکر حضرت عباس علمدار ساتھ ساتھ ہے، محرم میں بھی جب شہادت بیان کرتے تو بھی مصائب ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ فضائل کا سلسلہ پیش کرتے رہیں گے اور حاجات اور قبولیت کے لیے آپ کو اعمال بتاتے رہیں گے۔ عروج کیا مولا کی شان میں شیئر کرنا چاہیں گے مزید؟ یہاں پر مولا کی ولادت کے بارے میں کچھ فضائل شیئر کرنا چاہوں گی۔ اب جب مولا عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ کا بھی گھر میں کوئی مولود ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، تو آپ اس کی نیچر کو، اس کے بیہیویئر کو، اس کے ایکشن سے اس کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب مولا کی ولادت ہوئی تو انہوں نے انگڑائی اس انداز سے لی کہ مولا علی نے کہا یہ عباس ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ انگڑائی کا جو انداز تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جناب فاطمہ بنت اسد نے حیدر نام کیوں رکھا تھا، اب یہاں پر جس انداز سے انگڑائی لی گئی تھی تبھی نام جو ہے عباس رکھا گیا۔ اب مولا عباس کے فضائل اور انم نے کہا خوبصورتی کے بارے میں ربائی بھی بہت بہترین پیش کی۔ اب اس ربائی سے ریلیونٹ میں آپ کو مولا کی کچھ پرسنالٹی، ان کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ صفین میں جب مولا عباس علمدار نے جنگ کی تھی تو صرف اور صرف 13 برس کے تھے، اور جناب امیر کائنات کی زرہ پہلی مرتبہ پہنی تھی اس جنگ کے لیے، اور جب زرہ پہنی اور مولا علی کی ہی سواری پہ سوار ہوئے اور تلوار میدان میں لے گئے، اب آپ کے خود ذہن میں وہ نقشہ ہوگا اور آپ کتنا خوش ہونا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے ہیرو ہیں، جن کو ہم پریز کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ اب یہاں پر ہے کہ زلفیں جو ہیں مولا عباس علمدار کی سیاہ زلفیں اور طولانی زلفیں تھیں اور رنگ گورا تھا۔ اب یہاں جب صفین کے میدان میں گئے تو فوج ڈر گئی اور کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے پتا کہ علی آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، آنکھیں بھی وہی ہیں اور تیور بھی وہی ہیں۔ اب اس کے بعد جناب امیر سے ایک شخص نے کہا مولا آپ تو میدان جنگ میں تھے، آپ یہاں پر کیسے؟ تو مولا نے کہا جو میدان جنگ میں گیا ہے اس کو بولو کہ علی نے بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جب شور ہوا کہ علی آ گئے، لیکن جب مولا کو معلوم ہوا کہ مولا عباس گئے ہیں تو مسکرائے اور کہا کہ لڑنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے۔ آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ مولا عباس علمدار جب صفین میں جنگ کے لیے گئے تھے تو نقاب اوڑھ کے جاتے تھے، کیونکہ یہ ان کی بہن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا عباس خوبصورت ہی اتنے تھے کہ ان کی بہن نہیں چاہتی تھی کہ وہ نقاب کے بغیر مدینے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ واقعہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن ایک لائن بتاتی جاؤں کہ مولا عباس جب مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تو تمام بازار رک جایا کرتا بے تھا شک ایسے کہ عباس عباس ہے۔ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ان کا حسن ایسا تھا کہ فخر یوسف علیہ السلام ہے، بی بی زینب کبریٰ نظر نہ لگ جائے اس لیے ان کے چہرے پہ نقاب دیا کرتی تھیں، اور بچپنے میں ان کا خاص خیال رکھا تھا کہ اہل بیت کے گھر سے یہ دو خاص ہستیاں زیادہ باہر نہ جائیں، اور جب وہ جوانی کو آئے اور باہر جانے لگے تو اگر سامان نے سلف کوئی خرید رہا ہوتا تھا، کسی دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، بازار رک جایا کرتا تھا کہ عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اور اتنا خوبصورت گھرانہ کہ جہاں پہ شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام موجود ہیں، وہاں پہ مدینے کے لوگ میں بازار میں رک کے کہتے ہیں کہ عباس عباس ہے۔ بے شک یہاں مولا کی جو حسن و جمال کی جو تعریف ہے، اب جیسے ہی مولا سواری سے اترے اور ہاتھ میں تلوار تھی جو کہ خون سے تر تھی، خون بہہ رہا تھا تلوار سے، اور جیسے ہی آپ نے نقاب اتارا سیاہ بال امامے سے چہرے پر آئے اور مولا علی نے دور سے کہا ہاذا کمرے بنی ہاذا کمرے بنی ہاشم، اور مجھے یاد آیا کہ اسی طرح رسول خدا مولا مشکل کشا کہتے تھے، اور یہ رشتہ بہت گہرا ہے، آپ دیکھتے جائیے جو اطاعت مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے لیے، رسول کے ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے، تلواروں کے سائے میں علی مرتضیٰ سوئے ہیں، مولا کائنات سوئے ہیں رسول خدا کی حفاظت کے لیے، اسی طرح کربلا میں سید الشہداء کی حفاظت کے لیے ابو الفضل عباس علمدار ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر صفین میں کہا مولا امیر المومنین نے، جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ یہاں ہیں، تو وہ حسین نوجوان جس کی سیاہ زلفیں اس کے چہرے پہ ہیں، تلوار سے لہو ٹپک رہا ہے، جس کی آپ جیسی بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت اور حسین ہے کہ ہمیں لگا امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، تو وہ نوجوان کون ہے؟ تو مولا نے کہا ہاذا کمرے بنی ہاشم۔ اسی طرح رسول خدا نے محفل میں کہا تھا مولا علی مرتضیٰ کی جانب اشارہ کر کے
یا علی انت کا بدر الدجا، کہ یا علی آپ کا چہرہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے. اب رسول امام علی کو کہتے ہیں کہ آپ 14ویں کے چاند جیسے ہیں. اب یہاں امام علی مولا عباس کو کہتے ہیں کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے. تو صفین کے میدان میں جو منظر عروج بتا رہی ہیں، اس کے بارے میں بہت خوبصورت کہا ہے مرزا سلامت علی دوبیر نے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. بے شک کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اللہ اکبر. یہ صفین کا منظر ہے کہ جب مولا مشکل کشا سمجھ رہے تھے لوگ کہ یہ علی ہیں جو کہ جنگ کر رہے ہیں، ابھی علی تو نہیں تھے، تو عباس تھے کہ جن کی وہ تاب نہ لا سکے. مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے کچھ اور القابات بھی ہیں جن سے اگر آپ معرفت نہیں رکھتے تو ہم اسی لیے ہیں کہ آج ان کی ولادت کے موقع پہ ہم آپ کو معرفت دلائیں. آپ کو ابو القربہ کہا جاتا ہے. ابو القربہ یعنی پانی کی مشکیزوں کا سردار. جتنے پانی کے مشکیزوں ہوں اس کے سرپرست آپ ہیں، آپ ہی مشکیزوں کے سردار ہیں. سلام ہو آپ کی تشنگی پہ، سلام ہو اہل بیت کی پیاس پہ کہ آپ پانی کے سردار ہیں. مولا آپ کا لقب ابو القربہ ہے اور آپ ہی کو پیاس کی نسبت سے ہم یاد کرتے ہیں. المستجار، پناہ گاہ. تب بھی کربلا میں بھی تمام اہل بیت حرم کے لیے حضرت عباس سے علمدار پناہ گاہ رہے. آج بھی ہر بے کس، ہر بے چارے، ہر غریب، ہر حاجت مند، ضرورت مند، ہر اس شخص کے لیے جس کی دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں، میں پھر سے دہراتی ہوں، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کی دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. جب کبھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جب کبھی لگتا ہے کہ شاید کہ دنیا آپ کی ادھر سے ادھر ہو گئی اور آپ کے معاملات آپ کے اختیار میں نہیں، تب ایک ہی جائے پناہ ہے اور وہ پناہ گاہ ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام. آپ حضرت عباس کی پناہ میں چلی جائیے. یہ مولا کا لقب بھی اسی لیے ہے کیونکہ آپ پناہ گاہ ہیں اور آپ پناہ دیتے ہیں مشکل میں مومن کو. آپ ہی کا لقب ہے زہر الولایہ، امامت و ولایت کا پشت پناہ. اللہ اکبر. امامت و ولایت مولا حسین تھے کربلا میں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے حضرت عباس علمدار تھے کربلا میں. المؤثر، ایثار کرنے والا، الاطلس، دریا دل. وہ جو کہ الاطلس ہو، جس کا دل دریا ہو، کہ جو اتنا عطا کرے لیکن اس سمندر میں کبھی کمی نہ آئے. الزرغام، شیر لشکر حسینی. زیغم بھی نہیں ہے، زرغام ہے، شیر لشکر حسینی. الفادی، چاند نچھاور کرنے والا، اور آپ نے جان نچھاور کر کے دکھا دی. نافذ البصیرہ، بصیرت کو نافذ کرنے والے. آپ کی القابات ہیں کہ جب بیان کیا تو سینے میں محبت حضرت عباس علمدار اتر گئی. باب الحوائج آپ اسی لیے ہیں اس دعا کی وجہ سے جو آپ نے مانگی، اس دعا کی استجابت کے بدلے. جب آپ کی شہادت ہوگی تو پروردگار نے کہا عباس آپ کی یہ دعا استجاب نہ ہوئی، مستجاب نہ ہوئی، اب قیامت تک جو شخص آپ کے وسیلے سے دعا کرے گا ہر اس شخص کی حاجت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. کہ دریائے فرات پر مولا عباس علمدار علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اے میرے پالنے والے، تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا پانی لینے آیا ہوں. خدایا تو ایسے انتظام کر دے کہ میں صرف ایک مشکیزہ خیمے میں پہنچا دوں. اللہ اکبر. ہمارا درود و سلام ہو بارگاہ ابوالفضل عباس علمدار میں، بارگاہ جناب ام البنین میں کہ آپ نے ایسا فرزند کربلا میں جناب شبیر کے لیے، مولا حسین کی نصرت کے لیے عطا کیا. اب یہاں پر ہم شجاعت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے اور فضائل کی طرف رواں دواں تھے، اور یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گی پہلے ہی فضیلت مولا عباس کی کہ عباس ہے، یعنی کہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. جہاں تمام قمر بنی ہاشم جو ہیں، تمام بنی ہاشم کے نوجوان جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں. فخر یوسف ہیں، علی اکبر علیہ السلام ہیں، شہزادہ علی قاسم ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی شبیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود عباس ہے، عباس قمر بنی ہاشم ہے. یہاں پر مولا عباس نے کیونکہ فضائل کے ساتھ کہیں نہ کہیں مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام کا نام لیں تو کچھ مسائل بھی آ جایا کرتے ہیں. یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مولا عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ شہید کا رتبہ غازی سے بڑھ کر ہے، اور مولا عباس شہید ہیں لیکن غازی کیوں کہا جاتا ہے؟
اب عباس بہت سخی بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، لیکن ان کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ اسلام میں شہید کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن جب بھی دو فوجیں لڑا کرتی ہیں تو جو جیت جاتا ہے اس کا پرچم سر بلند ہوتا ہے. جو فوج جیتتی ہے، جیت جاتی ہے دوسری فوج سے، اس کا پرچم بلند ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے اور مجھ سے خود سے بھی یہ سوال ہے کہ کبھی کسی سے پوچھ کر دیکھیے گا کہ یزید کا پرچم کیسا تھا. اگر وہ جیت جاتا، اگر اس کا پرچم ہوتا اور سر بلند ہوتا تو آپ کو بھی وہ پرچم یاد ہوتا. پرچم بلند ہے تو صرف غازی عباس علمدار کا، سالار لشکر حسینی کا جو ہے علمبردار جو ہے اس کا پرچم ہے، وہی بلند ہے. یہاں پر حسین کا پرچم ہے اور عباس کا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین کا پرچم عباس کا علم ہے اور عباس کا پرچم دنیا میں جیت کی نشانی ہے. بے شک. اب یہاں پر لشکر حسین اور آج تک وہ پرچم بلند ہے، جو پرچم بلند ہے وہ آج تک پرچم حضرت عباس علمدار ہے. کوئی کسی اور پرچم سے واقف نہیں ہے. اور ایک بڑی پیاری بات ہے پرچم کو لے کے، دیکھیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا، آپ اس ملک میں ہی اس کا پرچم لہرا سکتے ہیں. آپ کسی اور کنٹری میں اپنے ملک کا پرچم نہیں لہرا سکتے. یہ رولز ہیں اور آپ سب جانتے ہیں. آپ اپنا پرچم کسی اور ملک میں لے جا کر آپ ان کے ایمبیسی میں جا کر نہیں لگا پائیں گے. آپ وہاں پر سر عام اپنے پرچم کو لے کر نہیں گھوم سکتے. اپنے گھر پر اپنے کنٹری کا پرچم نہیں، وہاں پر اس کنٹری کا پرچم کو مانا جاتا ہے اور وہی ایکسیپٹڈ ہے. اور دنیا میں یہی اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی غیر ملک کا پرچم آپ نہیں لگا سکتے. لیکن ایک ایسا پرچم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. بے شک. ایک ایسا فلیگ ہے کہ جس کو نہ کوئی بارڈرز روک سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور لمیٹیشن ہے، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی افکار، نہ کوئی آپ کی ذاتی سوچ ہے، آپ کسی بھی طرح کی گروپ سے تعلق رکھتے نہیں. محبت از بیونڈ بارڈرز، محبت از بیونڈ لمٹس. عشق عباس علمدار ہیز نو لمٹس. اور مقام حضرت عباس علمدار پروردگار نے ایسا عطا کیا ہے کہ ان کے پرچم کو اتنا بلند کر دیا، علمدار کے علم کو اتنا بلند کر دیا. آج دنیا میں اب جس بھی ملک میں جائیں، لیکن حسینی پرچم فقط ایک ہوتا ہے، سٹینڈرڈ پرچم ہوتا ہے. وہی شبیہ علم ہے، وہ ایک علم ہے اور وہ آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں لگا سکتے ہیں. اس علم پر کوئی پابندی نہیں ہے. کہ شیر خدا کا شیر ہے عازم کچھار کا، شیر خدا کا شیر ہے عازم کچھار کا، ثانی یہی ہے جعفر عالی وقار کا. وارث یہ تیغ زن ہے شہ ذوالفقار کا، وارث یہ تیغ زن ہے شہ ذوالفقار کا. حمزہ کی طرح یہ دھنی ہے کارزار کا، حمزہ کی طرح یہ دھنی ہے کارزار کا. بازو حسین کا ہے علی کا پسر ہے یہ، بازو حسین کا ہے علی کا پسر ہے یہ. ڈرتے ہیں جس سے شیر وہی شیر نر ہے یہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ دل جاتا ہے فضائل حضرت عباس علمدار بیان کرتے رہیں، اور جہاں پہ فضائل حضرت عباس ہو وہیں پہ فضائل سید الشہداء ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو ہم بارہا مولا عباس و مولا حسین کے فضائل کو قدرت ہی ملا رہی ہے کہ قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام، قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام، پیدا ہوا اس شب کو محمد کا گل اندام. قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام، ہم پلہ صبح شب معراج تھی یہ شام. خورشید کا جلال و شرف بدر سے پوچھو، خورشید کا جلال و شرف بدر سے پوچھو. کیا قدر تھی اس شب کی شب قدر سے پوچھو. صلوات پڑھیے سرداران کربلا سید الشہداء باب الحوائج ابوالفضل عباس علمدار کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بہت پیارے فضائل عروج پیش کر رہی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ آپ ہمارے ویورز اس میلاد کو کتنی دیر تک دیکھیں گے، لیکن ہم ایسے فضائل آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ جب کبھی بھی 4 شعبان کا موقع آئے اور آپ کا دل چاہے کہ آپ میلاد سنیں تو آپ ہماری اسی ویڈیو کو پلے کریں اور آپ ہمیشہ مولا کے فضائل سنتے رہیے اور خوشنود ہوتے رہیے. اب مولا عباس کے فضائل، ہم نے کہا مولا بہت بڑے فقیہ تھے، اور جیسے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ، بی بی معصومین میں سے نہیں لیکن تمام معصومین بی بی کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور اسی طرح سیم پرسنالٹی معصومین کے درمیان امام نہ ہونے کے باوجود وہ شخصیت جس کی معصومین تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت بہادری اور شجاعت کے قصے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ عباس علمدار علیہ السلام ہیں.
یہاں پر شب عاشور کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ شب عاشور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت طلب کی تھی. امام نے کہا تھا کہ عباس تم جانتے ہو کہ مجھے پروردگار عالم کی عبادت سے، تلاوت قرآن پاک سے، نماز سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں، صرف ایک رات کی مہلت چاہیے. اب چونکہ اعلان جنگ کر دیا گیا تھا، کل صبح کیا ہونا امام جانتے تھے. اب یہاں پر مولا عباس نے کیا کیا، تمام تر فوج یزید کا جو لشکر تھا اس کا معائنہ کیا، تمام لشکر کا معائنہ کیا. اور یہ بہت اچھی ورکنگ تھی، اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دشمن کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کیسے کرنا ہے، آمادہ کیسے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کہنے کا دل نہیں ہے کہ مولا کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. مولا عباس نے اس لشکر یزید کو شب عاشور 4 حصوں میں بانٹ دیا تھا، اللہ اور 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد واپس آئے اور کہا علی اکبر آدھی فوج سے تو میں اکیلا لڑوں گا، میں اصحاب حسین کو بھی تکلیف میں یا مصیبت میں یا محنت میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آدھی فوج سے عباس اکیلا لڑے گا، یعنی کہ میں اکیلا لڑوں گا علی اکبر، اور ایک حصے سے آپ جنگ کریں گے. لیکن آپ میرا انتظار کیجئے گا، میں آپ کو بھی نہیں تھکنے دوں گا، میں پھر آ کے آپ کی مدد کرواؤں گا تیسرے حصے کے لیے. چوتھے حصے سے اصحاب حسین علیہ السلام لڑیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی جلدی کرو کیا نظروں سے انہوں نے لشکر کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا تھا. اب جو چوتھا حصہ ہے لشکر کا، لشکر یزید کا، اس کو مولا عباس علمدار نے اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے کہا کہ اس سے وہ جنگ لڑیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی تھک جائیں یا ان کو مشکل کا سامنا ہو. میں جنگ کے چوتھے حصے میں بھی آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤں گا، اور ایک پورے حصے سے 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا، اور ایک حصہ علی اکبر کے لیے چھوڑا. اس میں ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا. چوتھا حصہ اصحاب حسین کے لیے کہا، اس میں بھی میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا. اور یہ تمام جو سچویشن ہے یہ ڈیسائیڈ ہو چکی. لیکن اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اجازت نہیں ملی. یہاں پر مولا عباس کی شخصیت کیسی تھی، کیسے انہوں نے یہ سوچا اور کیوں سوچا، کیونکہ بہادر بہت زیادہ تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے. اور شیر تھے، میں نے کہا کہ بچپن میں جب ولادت ہوئی تو مولا نے انگڑائی لی تو امام امیر کائنات نے کہا کہ یہ عباس ہے. مطلق شیر اسد میں جلدی کور کروں گی کیونکہ آپ یہ پہلے سن چکے ہیں. مطلق شیر کو اسد کہا جاتا ہے. یہ مختلف حالتیں ہیں شیر کی. چیر پھاڑ کر دینے والے شیر کو زرغام کہتے ہیں. بڑے اور بوڑھے شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے. غراتے ہوئے شیر کو لیس کہا جاتا ہے. دوڑتے ہوئے شیر کو زیغم کہا جاتا ہے. یہاں پر حفاظت کرنے والے شیر کو حارث کہا جاتا ہے. ابو الحارث کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. اب جو حملہ کرتا ہوا شیر ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے. تو آپ کو یاد آیا ہوگا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے امام علی کا نام حیدر کیوں رکھا تھا، کیونکہ یہاں پر جب مولا نے گہوارے میں ازدر کو چیر دیا تھا تو بی بی نے کہا یہ میرا بیٹا حیدر ہے. اور یہاں پر انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں جس شیر سے شیر بھی بھاگیں، جس شیر سے شیر بھی بھاگیں وہ میرا بیٹا عباس ہے. کیونکہ پورے شعبان المعظم میں پوری کربلا تیار ہوئی، اور شعبان میں یہ ولادت مولا عباس پہ ہمیں یہ میسج ملتا ہے مولا عباس علیہ السلام سے خصوصاً کہ اپنے وقت کے امام کا تابعدار فرما بردار متی کیسے بنا جائے. کیونکہ آپ تمام تر واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں اتنے فقیہ ہونے کے بعد اتنا علم، ہم نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا امام علی سے جو علم مولا عباس کو منتقل ہوا، اس تمام کے باوجود وقت کے امام کی تعظیم کیا ہے کہ آپ ان کو مشورہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ تو عاشور کے دن کے لیے، نہ اس سے پہلے، اور نہ ہی محرم کے 10 دنوں کے بارے میں کہ مولا ایسے کر لیتے ہیں یا میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، بالکل بھی نہیں. وقت کے امام کے تابع رہے، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اسی کے مطابق. جنگ کی اجازت نہیں ملی، لیکن جو وقت کے امام کی جیسی مقام و منزلت اور تعظیم ہونی چاہیے وہ مولا عباس نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں پر انم نے آپ کو واقعہ تفصیل سے ماشاءاللہ بہت بہترین بیان کیا کہ حضرت عقیل کو اپنے بھائی کو مولا علی نے بھیجا تھا رشتے کی غرض سے جناب ام المؤمنین کے، اور وہاں 3 دن وہ مہمان رہے. اور اس کے بعد مولا نے کیا کہا کہ ایک ایسا فرزند، ان سے ایک ایسا فرزند ہوگا جس سے بڑا کوئی شیر نہیں ہوگا، اتنا شجاع، اتنا سخی ہوگا. اس کے بعد جو ہے بی بی ام المؤمنین کی جب شادی ہوئی، مولا حسین علیہ السلام شدید علیل تھے. اس میں بھی پروردگار عالم کی کوئی مصلحت تھی، کیونکہ جیسے ہی بی بی شادی کر کے آئیں تو بی بی نے کہا میں یہاں پہ آپ کی ماں نہیں، آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، بلکہ میں ماں نہیں. اور یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کم ذکر ہوتا ہے لیکن ضرور ہمیں بہت
ہمیں تاریخ میں دو بہت ہی خوبصورت رشتے اور بہت خوبصورت بیویاں ملتی ہیں، ایک جناب فضہ سلام اللہ علیہا اور ایک جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ ایک بیوی وہ ہیں جو کہ کنیز تھیں لیکن ماں کہلواتی رہیں، سبحان اللہ، جناب فضہ وہ ہیں جو کہ گھر کی کنیز، ایک ملک کی شہزادی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جناب فضہ اپنے ملک کی شہزادی تھیں جو کہ کنیز در سیدہ بنی اور ان کو ماں کہلوایا گیا، امام حسن حسین ان کو ماں کہتے رہے۔ اور یہاں پہ یہ وہ ماں ہیں ام البنین جو کہ بیٹوں کی ماں ہے۔ کربلا میں بی بی کے یہ جملے تھے کہ کہاں گئے وہ بیٹے کے جن کی میں ماں تھی، مصائب کے جملے ہیں، لیکن اب مجھے ام البنین نہ کہا جائے کہ اب بیٹے شہید ہو گئے۔ اب جب بی بی شادی کر کے آئیں تو کہا، مولا حسین سے مخاطب ہوئیں اور کہا کہ مولا میں آپ کی ماں نہیں، میں آپ کی کنیز بن کے آئیں۔ ماں کنیز کہلواتی رہیں اور مولا بس بھائی ہوتے ہوئے، سگے بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلوانا پسند کیا۔ تو یہ تربیت جناب ام البنین تھی، اور مولا عباس کا رتبہ کیا ہی کہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اتنی خوبصورت ہستی کا تذکرہ یا ذکر اپنی زبان سے مکمل کر سکیں کہ جن کے کرتے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نسی ہوں کہ جب عباس کی ولادت ہوگی تو میرا بیٹا عباس یہ کرتے پہنے گا۔ اتنی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد یہ واحد وہ ہستی، سب سے بڑی فضیلت مولا عباس کی، یہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ولادت کے فوراً بعد آنکھیں نہیں کھولیں۔ کس کو دیکھ کر کھولی آنکھیں؟ جیسے جناب رسول خدا کی گود میں جب امیر کائنات مولا عباس علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، یہ وہ خانوادہ بنی ہاشم میں واحد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ولادت کے فوراً بعد پہلی زیارت سید الشہداء امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اور اس کے بعد شہادت کے وقت آخری زیارت بھی آپ نے اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ اللہ اکبر، بہترین فضائل عروج نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ تک 4 شعبان کے جس قدر ہو سکتا ہے فضائل پیش کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام سے محبت اور اطاعت کی وجہ سے اتنا بلند مقام حضرت عباس علمدار کو عطا ہوا، اور ماں ان کی جناب ام البنین جیسی ہیں۔ اور یہ شارٹس میں ہم کچھ اعمال ضرور کوشش کریں گے کہ ڈال دیں، کیونکہ حد نہیں ہے ان وظائف کی اور ان اعمال کی کہ جو آپ توسل حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے پاتے ہیں۔ جناب ام البنین سے توسل کرنا آپ کے ان مریضوں کی شفایابی کا باعث ہے کہ جو بالکل لا علاج ہو چکے ہیں، اور ایسے معاملات جن میں زندگی میں کوئی حل نہیں ہے وہ، اور یا کاشف الکربے کی برکت سے اس موڑ پہ ہم اختتام کر رہے ہیں کہ یہ ورد یا کاشف الکرب کی برکت سے بے شمار افراد اپنی حاجتوں کو پا چکے ہیں، اور یہ کسی عام شخص نے نہیں کہا، یہ آیت اللہ شیخ صالح کمیلی خراسانی نے کہا ہے اپنے درس تفسیر میں۔ یہ ارشاد فرماتے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس علیہ السلام کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ چچا عباس علیہ السلام خداوند عالم کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے جس پر تمام شہید روز قیامت رش کرے، تمام شہدائے عالم جن پر رش کریں وہ ذات عباس علمدار ہے، اور وہ اپنے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کے بدلے اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ 2 ہستیاں جو جنت میں اللہ کے عطا کیے ہوئے پروں سے پرواز کرتی ہیں، حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ ایک ذکر جو عباس علمدار علیہ السلام کے حروف کے اعداد کے برابر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ پروگرام کے اس حصے تک کون پہنچے گا، لیکن وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو ہمارے پروگرام کو اس میلاد حضرت عباس علمدار کو سنتے سنتے لاسٹ پوائنٹ تک، اینڈنگ تک سن رہے ہوں گے، تو وہ اس عمل کو پا جائیں گے کہ بہت ہی نایاب عمل ہے، اور اس کی معرفت اور اس کی تشریح سب لوگ نہیں کیا کرتے۔ تو میں تشریح کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ ایک ذکر جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حروف کے اعداد کے برابر ہے۔ کتنے ہی افراد ذکر شریف کی برکت سے اپنی کئی حاجات، تمام تر حاجات کو پا چکے ہیں، اور وہ تعداد جو حضرت عباس کے نام کے حروف ہیں وہ ہیں 133 133 ٹائمز۔ تو یہ ذکر یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اکشف کرب بحقیق الحسین، اے کاشف الکرب عباس علیہ السلام، آپ نے نہ صرف کربلا میں بلکہ ہمیشہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے غم کو دور کیا، ہماری بھی پریشانی کو دور کیجئے۔ ہمارا درود و سلام ہو مولا عباس علیہ السلام ذات پہ،
آج کی شب کے ستیہ مولا غازی آپ کے اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے، ہر سال ہمیں کربلا کا زوار بنائے، والدین کو صحت و سلامتی دیں، بیماروں کو شفا دیں، بے روزگاروں کو روزگار دیں، ہر بچی کے نیک نصیب ہو، ہر کسی کے دشمن رفع ہوں، ہمارے ملک ترقی کرے، سب پراسپر کریں اور زمانے کے امام کے ظلم میں تاجیل ہو، کسی کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے کہ جو قبول نہ ہو رہی ہو۔ مولا سب بے اولادوں کو اولاد دیں، اور جو اولاد عطا کی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ ہم رتبہ جعفر طیار آیا ہے، ہم رتبہ جعفر طیار آیا ہے، جرار کرار وفادار آیا ہے، جرار کرار وفادار آیا ہے، عباس علی لخت دل فاتح خیبر، عباس علی لخت دل فاتح خیبر، افواج حسینی کا علمدار آیا ہے۔ مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے، اس محفل کو ہم نے ابھی اختتام پذیر کیا۔ شب 4 شعبان ہے، پرمسرت موقع ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، ہمارے اہل خانہ کو اور ہمارے مرحومین کو دعاؤں میں شامل رکھیے۔ ہم نے آپ سے یہی عرض کیا تھا جو ولادت ہوگی، خاص طور پہ شعبان المعظم میں بڑے پیارے موقع ہیں، آگے نیمہ شعبان کے اعمال ہمیں آپ سے شب برات کے اعمال بھی ڈسکس کرنے انشاءاللہ۔ کیپ واچنگ انمن عروج نقوی آفیشیل. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon so you can get the notification whenever we upload a video. Also join our Instagram handle, that is sayyeda.anamaroojofficial. Keep watching Anaman Arooj Naqvi Official. آپ کی دعاؤں، آپ کی محبتوں، آپ کی سنسیریٹی اور اہل بیت سے اس عقیدت کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں درود تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔